الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی نعمتیں ہیں ان میں سب سے بڑی نعمت ایمان ہے۔ اگر دنیا میں کھانے کے لیے ایک لقمہ نہ ملے، پینے کے لیے ایک گھونٹ نہ ملے، رہنے کے لیے مکان نہ ملے، پہننے کے لیے کپڑا نہ ملے، اور ایمان کی نعمت کے ساتھ انسان دنیا سے چلا جائے تو اللہ کی قسم یہ انسان کامیاب ہے۔ اور اگر کسی شخص کے پاس ہفت اقلیم کی حکومت اور بادشاہت ہو لیکن ایمان کی نعمت سے محروم ہو تو اللہ کی قسم یہ شخص ناکام، نامراد ہے، خسارے میں ہے۔ معروف ہے کسی اللہ والے سے کسی نے پوچھا کہ آپ بہتر ہو یا کتا؟ تو انہوں نے فرمایا اگر خاتمہ ایمان پر ہو تو میں افضل ہوں، اور اگر خاتمہ ایمان پر نہ ہو تو یہ کتا مجھ سے بہتر ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے یہ بات سمجھائی ہے، اولئک کالانعام بل ھم اضل، کہ جو شخص ایمان کی نعمت سے محروم ہے یہ چوپائے کی طرح بلکہ چوپائے سے بھی بدتر ہے۔ چوپائے میں حلال بھی ہیں اور حرام بھی ہیں، حتیٰ کہ کتا اور خنزیر بھی ہے۔ ظاہر ہے خنزیر نجس ہے، ناپاک ہے، لیکن موت کے بعد اس کا تو کوئی حساب نہیں ہے، اور انسان کا معاملہ موت کے بعد کا بہت سخت ہے۔ اس لیے ہمیں ایک تو اس بات کی قدر کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی نعمت عطا فرمائی ہے۔ اللہ ہمیں ایمان کی نعمت کو محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ دیکھو اس نعمت کی قدر کریں اور اس نعمت کی حفاظت کریں، اس نعمت کو محفوظ رکھنے کی بھرپور کوشش کریں۔ اور ایمان کی نعمت یہ محفوظ رہتی ہے جب انسان دو چیزوں کا اہتمام کرے۔ نمبر ایک، نیک اعمال کا خیال کرے، نیک اعمال پر پابندی سے عمل کرے، اعمال صالحہ کو اختیار کرے، گناہوں سے خود کو بچائے، اعمال سیئہ سے خود کو بچائے، تقوی کی نعمت کے ساتھ رہے تو ایمان کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ اس لیے نیک اعمال کرنا بھی ضروری ہے، گناہوں سے بچنا بھی ضروری ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم المعصومین ہیں، خاتم المتقین نہیں۔ معصوم وہ ہے کہ جس کو اللہ گناہوں سے بچا لیتے ہیں، ان سے گناہ نہیں ہونے دیتے، اور یہ صرف نبی کی ذات ہے۔ باقی نبی کے علاوہ لوگ متقی تو ہو سکتے ہیں، معصوم نہیں ہو سکتے۔ اور جو شخص اللہ سے ڈر کی وجہ سے گناہ کو چھوڑ دے وہ بھی متقی ہے، اور جو شخص گناہ کر لے اور اللہ تعالیٰ سے ڈر کے پھر توبہ کر لے وہ بھی متقی ہے۔ اس لیے پہلے تو اس بات کا اہتمام کریں کہ ہم گناہوں سے بچیں، اور اگر گناہ ہو جائے تو پھر توبہ میں تاخیر نہ کریں، توبہ میں تاخیر نہ کریں۔ دو قسم کے گناہ ہوتے ہیں، ایک وہ تھا جس کا تعلق اللہ کی ذات ہے،
اللہ کی ذات کے ساتھ ہے، یعنی حقوق اللہ کی ادائیگی نہ ہو، اور ایک وہ جس کا تعلق انسانوں یا مخلوق کے ساتھ ہے، حقوق العباد کی ادائیگی ہو۔ اہم چیز یہ ہے کہ حق اللہ تو توبہ سے معاف ہو جائیں، لیکن حقوق العباد توبہ سے معاف نہیں ہوتے بلکہ ان کو ادا کرنا پڑتا ہے۔ اور حقوق اللہ میں بعض حق ایسے ہیں کہ جو محض توبہ سے معاف نہیں ہوتے بلکہ ان کو ادا کرنا پڑتا ہے۔ مثلا اگر کسی شخص نے جان بوجھ کر کچھ نمازیں چھوڑ دی ہیں، نہیں پڑھی، بھول گیا ہے، اس کی نمازیں رہ گئی ہیں، یا بیماری کی وجہ سے رہ گئی ہیں، تو اس کے ذمہ لازم ہے کہ ان کو قضا کرے۔ اگر قضا نہیں کر سکتا، اتنا ضعف، بڑھاپا، بیماری ہے، تو پھر فدیہ ادا کرے۔ اسی طرح رمضان المبارک کا روزہ کسی وجہ سے نہیں رکھ سکا تو رمضان کے روزے کی قضا کرے، اور اگر بیماری اور ضعف اور حالت ایسی ہے کہ دوبارہ امید نہیں بچنے کی اور رکھ نہیں سکتا تو اس کا فدیہ دینا ضروری ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ اگر نہیں ادا کر سکا تو زکوٰۃ ادا کرنی ضروری ہے۔ خیر، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ان حقوق سے غفلت نہیں کرنی چاہیے، اور حقوق العباد کا تو بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے۔ والد کا حق اولاد پر کیا ہے، ماں کا حق اولاد پر کیا ہے، اولاد کا حق والدین پر کیا ہے، شوہر کا حق بیوی پر کیا ہے، بیوی کا حق شوہر پر کیا ہے، اسی طرح خاندان کا حق کیا ہے، ہمسائے کا حق کیا ہے، دوستوں کے حقوق کیا ہے، یہ حقوق ادا کرنے ہیں۔ تو حقوق العباد کا بھی بہت زیادہ ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ پھر بعض حقوق العباد ایسے ہیں کہ جس کی طرف ہماری توجہ نہیں جاتی۔ مثلا ہم کسی شخص کے بارے میں وہ بات کہہ دیتے ہیں جو اس کے اندر نہیں ہے، یہ بہتان ہے، بتائیں کتنا بڑا جرم ہے۔ یا کسی کی عدم موجودگی میں وہ بات کہتے ہیں جو غلط ہے اور اس کے اندر موجود ہے، یہ غیبت ہے، اور کتنا بڑا جرم ہے۔ یہ بات ذہن نشین فرما لیں، اگر کسی شخص کی ہم نے غیبت کی اور اس غیبت کا اس کو علم نہیں ہوا تو توبہ کرنے سے غیبت کا گناہ معاف ہو جائے گا، یہی غیبت کا کفارہ ہے۔ تو آپ مانگ لیں اللہم اغفر لہ و ایایا، اور اگر اس کو پتہ چل گیا ہے کہ اس نے میری غیبت کی ہے تو پھر اس سے معافی مانگ کر معاف کرانا ضروری ہے، وگرنہ غیبت کا جرم معاف نہیں ہوتا۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، تو اس کا بہت زیادہ خیال کریں۔ میں نے قرآن کریم کی تلاوت کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے مخاطب ہیں جو ایمان لا چکے ہیں اور ایمان والے ہیں۔ فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، مکمل اور کامل طور پر اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ جو تم ایمان لائے ہو، کلمہ پڑھا ہے، اس کے تقاضوں پر عمل کرو، شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزارو، حقوق کی ادائیگی کی کوشش کرو۔ یہ باتیں بہت ضروری ہیں۔ انسان شریعت پر عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی محبت میں اور اللہ تعالیٰ کے خوف میں۔ اللہ کی محبت ہوتی ہے، اس محبت میں عمل کرتا ہے۔ اللہ کا خوف اور ڈر ہوتا ہے، اس کی وجہ سے عمل کرتا ہے۔ اس لیے اللہ سے مانگنا چاہیے کہ یا اللہ میں اپنی محبت بھی عطا فرما اور اپنا خوف بھی عطا فرما۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت پیاری دعا مانگی ہے، آپ کی ساری دعائیں پیاری ہیں، بہت پیاری دعا مانگی، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک۔ اے اللہ، میں آپ سے آپ کی محبت مانگتا ہوں، اور اے اللہ میں آپ سے اس شخص کی محبت مانگتا ہوں جو آپ سے محبت کرے، اور اے اللہ میں آپ سے ایسا عمل مانگتا ہوں، ایسے عمل کی محبت جو آپ کی محبت تک پہنچا دے۔ اللہ اکبر۔ ذرا اس دعا کو سمجھیں، اصل چیز مطلوب ہے اللہ کی محبت، اللہم انی اسألک حبک، اور اللہ کی محبت ملتی ہے ان اعمال کے کرنے سے جو اللہ کو پسند ہیں۔ وہ آخر میں فرمایا وحب عمل یقربنی الی حبک، یہ درمیان میں جو فرمایا حب من یحبک، اے اللہ اپنے اولیاء، اپنے محبین کی محبت عطا فرما۔ وجہ یہ ہے، مطلوب ہے اللہ تعالیٰ کی محبت، اور وہ ملتی ہے محبوب اور اعمال صالحہ سے،
اور اعمال صالحہ ملتے ہیں اللہ سے محبت کرنے والے اللہ کے عاشقین کی صحبت سے۔ اس لیے ارشاد فرمایا کہ اللہ مجھے ان کی محبت بھی عطا فرما۔ اللہ تعالی ہمیں اولیاء کے ساتھ محبت عطا فرمائے، خالص محبت عطا فرمائے، سچی محبت عطا فرمائے، اولیاء کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو مختلف چند ایک دوست احباب کی مشاورت سے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ آئندہ انشاءاللہ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو اسی وقت کے مطابق جو آج بیان ہو رہا ہے انشاءاللہ العزیز ایک مجلس ہوگی، جس میں عقائد کا تذکرہ بھی ہوگا، اعمال کا تذکرہ بھی ہوگا، اخلاق کا تذکرہ بھی ہوگا، اور انشاءاللہ اس کے بعد ذکر بھی ہوگا، پھر دعا بھی ہوگی۔ یہ مجلس بہت طویل نہیں ہوگی، انشاءاللہ بہت مختصر ہوگی۔ ہم کوشش کریں گے کہ یہ مجلس آدھے گھنٹے کے اندر اندر ختم ہو جائے۔ آج پہلی مجلس ہے، وہ سعادت مند اور خوش قسمت افراد ہیں جو اس مجلس کے اندر براہ راست شریک ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ جتنی مجالس ہوں گی ان کا اجر آپ سب کو ملے گا۔ اللہ آپ کی برکت سے مجھے بھی عطا فرمائے۔ تو آج کی مجلس میں بنیادی بات کیا ہے کہ ہم نے نمبر 1 ایمان کی قدر کرنی ہے اور اس ایمان کی حفاظت کرنی ہے۔ ایمان کی حفاظت ہوتی ہے ایمان کے تقاضوں پر عمل کرنے سے، اور ایمان کے تقاضے کیا ہیں؟ نمبر 1 نیک اعمال کرنا، نمبر 2 گناہوں سے بچنا، اگر گناہ ہو جائے تو فوری طور پہ توبہ کرنا، حقوق اللہ کو بھی ادا کرنا، حقوق العباد کو بھی ادا کرنا۔ یہ ہے آج کا خلاصہ۔ ہم تھوڑی بات کریں، بے شک مختصر کریں، لیکن اس پر عمل کریں۔ میں بھی کروں، آپ بھی کریں، عمل کی نیت سے بیان ہو، عمل کی نیت سے سنا جائے تو اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم ایمان کی حفاظت کریں، ایمان کی قدر کریں، نیک اعمال کا اہتمام کریں، گناہوں سے بچیں، گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کریں، حقوق اللہ کی ادائیگی کریں اور حقوق العباد کی ادائیگی کریں۔ اب ہم ذکر کر لیتے ہیں۔ ہمارے ہاں چونکہ بیعت چاروں سلسلوں میں ہوتی ہے، اذکار سلسلہ چشتیہ میں ہوتے ہیں۔ سلسلہ چشتیہ کی 12 تسبیحات ہیں، ان میں 2 تسبیح ذکر نفی و اثبات کی ہیں، لا الہ الا اللہ۔ 4 تسبیحات ذکر اثبات کی ہیں، الا اللہ الا اللہ۔ 6 تسبیحات ذکر اسم ذات 2 ضربی کی ہیں، یعنی 2 مرتبہ اللہ کہنا اور دل پر جھٹکا لگانا اور اس کو 1 مرتبہ گننا، اللہ 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 اللہ۔ یہ 12 تسبیحات۔ باقی ذکر کو جاری رکھنے کے لیے مزید 1 تسبیح کرا دی جاتی ہے، صرف اسم ذات 1 ضربی اللہ اللہ اللہ، اس کو بھی کرا دیا جاتا ہے۔ تو مختصر سے انشاءاللہ ہم ذکر کر لیتے ہیں، اللہ چاہے گا تو پھر اس سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ اور آئندہ نوٹ فرما لیں کہ انشاءاللہ اکتوبر کی پہلی اتوار کو انشاءاللہ گفتگو ہوگی انشاءاللہ ترکی وقت کے مطابق 5 بجے، باقی ترکی وقت کے مطابق دن کے 5 بجے، باقی اس کے مطابق اپنی ترتیب بنا لیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی محبت اور اپنا خوف عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ،
لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الله جل جلاله وتعالى شانه وعم نواله الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الله 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 الله
اللہ اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللهم اهدنا اللهم اهدنا اللهم اهدنا اللهم اکرمنا اللهم اکرمنا اللهم اکرمنا اللهم اعنا اللهم اعنا اللهم اعنا۔ اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور۔ اے اللہ کریم، اس مجلس کو قبول فرما، اے اللہ اس کو ہمیشہ کے لیے قائم فرما، جو حضرات شریک اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کی اصلاح فرما، ہماری ساری دعائیں اپنے کرم سے قبول فرما۔ اے اللہ خاتمہ ایمان پر فرما، جب تک زندہ اسلام کی زندگی عطا فرما، موت ایمان والی عطا فرما، بغیر حساب کے جنت میں داخلہ عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔